السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں آپ کا ساتھی عظیم احمد خان۔ انشاءاللہ آج پھر ہم اردو زبان، جو کل ہمارا ٹاپک ہم دیکھ رہے تھے، اس کے آگے کا ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ کافی لوگ جڑ چکے ہیں اور ابھی یہ بھی عربی نمسکار میں آپ کے سامنے ان تمام پوائنٹس کو رکھا ہے جو ہم نے کل دیکھے تھے۔ کل ہم نے زبان کی آموزش اور اکتساب اس بنیاد پر زبان کی کریکٹرسٹکس دیکھے تھے، زبان کے کام دیکھے تھے، اور ان کاموں میں ہم نے 3 نکات بتائے تھے کہ ترسیل کا وسیلہ ہے، تفکر کا وسیلہ ہے، ثقافتی تبادلہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتائے تھے کہ کسی بھی زبان کے اندر 3 چیزیں ہونا بہت ضروری ہے، تبھی وہ زبان کہلاتی ہے۔ اور ان کے حصے ہیں، 3 اس کے ڈومینس ہیں۔ نمبر 1 ہے اشارتی، صوتیاتی اور تحریری۔ کہ کوئی بھی زبان ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اشارے ہوں گے، اشاروں سے مراد علامتیں ہوگی، الفابیٹس ہوں گے۔ دوسری چیز جو ہم نے بتایا تھا کہ ان اشاروں کو بعد میں آواز دی جاتی ہے، جسے ہم صوتیاتی زبان کہتے ہیں۔ ہر الفابیٹ کو کوئی نہ کوئی آواز ہے، ہر اکشر کو کوئی نہ کوئی آواز ہے، اور اس کی اپنی شناخت ہوتی ہے، آئیڈینٹیٹی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے تحریری، یعنی کہ وہ جو چیزیں علامت دی جا رہی ہے، آواز دی جا رہی ہے، اس کو تحریری شکل ہر زبان کی دی جاتی ہے۔ بولی زبان میں اس طرح نہیں ہوتا۔ بولی زبان میں اور زبان میں ہم نے فرق کل بتائے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے ہم نے دیکھے تھے کہ مادری زبان بھی دیکھے تھے کہ مادری زبان اسے کہتے ہیں جو ہم اپنے گھر سے، کنبے سے، اپنے والدین سے، اڑوس پڑوس سے فطری طور پر سیکھتے ہیں۔ بولی زبان کے لیے ہمیں خاص طور پہ رسمی طریقے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ خود بخود ہم ان چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مادری زبان کے بارے میں آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی کمیشنز آئے ہندوستان کے اندر، جتنے ایجوکیشنل لاز ہیں، RTE ایکٹ 2009 ہیں، دستور کا جو آئین ہے آرٹیکل 350A، اس کے تحت قومی درسیات خاکہ ہے جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ نیشنل کریکولم فریم ورک 2005، اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ اس کے اندر بھی مادری زبان کو کافی اہمیت دی گئی ہے۔ مادری زبان میں ابتدائی تعلیم کو اہمیت دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹیچر کے بارے میں کہا تھا کہ RTE کے اندر، NCF کے اندر ٹیچر کا جو کردار ہے وہ سہولت کار یعنی فیسیلیٹر کے طور پہ مانا گیا ہے۔ اسی طرح ابھی جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے جو 2020 کے اندر منظور ہوئی، اس کے اندر بھی مادری زبان یا پھر مقامی زبان کو ذریعہ تعلیم اختیار کرنے کے لیے خاص طور پر زور دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی مادری زبان کے تعلق سے۔ اب نیکسٹ جو چیز ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے معیاری زبان۔ معیاری زبان کسے کہتے ہیں، اس چیز کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے، معیاری زبان اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی مختلف بولیوں میں سے ایک بولی ہوتی ہے، لیکن وہ ادبی طور پہ اور خاص طور پہ مورالیٹی کے بنیاد پر اور سماجی طور پہ وہ قابل قبول مانی جاتی ہے۔ قابل قبول اس معنی میں کہ اس کے اندر ادب کا لحاظ رکھا جاتا ہے، دوسری بولیوں کی بنسبت اس بولی زبان کے اندر معیار پایا جاتا ہے، تب ہم اس زبان کو معیاری زبان کہتے ہیں۔ اس زبان کو دوسری شکل میں بولیاں کہتے ہیں۔ خاص طور پہ بولی کس کو بولتے ہیں ہم ابھی کل دیکھے تھے، لیکن معیاری زبان جہاں پر استعمال ہوگا لفظ، تو اس سے ایک چیز جڑی ہوئی رہیں گی، وہ ہے اقتدار۔ معیاری زبان سے جو منسلک جو چیز رہے گی، اقتدار سے جڑی ہوئی رہے گی یہ زبان۔ اب میری مراد سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو طبقہ حکومت کے طور پر یا حکمرانی کے طور پر برسر اقتدار میں ہے، اور ان کی جو زبان رہے گی، جس زبان کی قدر قیمت ہوگی اور جس کے زبان کا تعلق اقتدار کرنے والے طبقے سے ہوگا، ایسی زبان کو معیاری زبان کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی سر۔ یعنی کہ اردو ایک زبان ہے، مراٹھی ایک زبان ہے۔ اب ہم مہاراشٹر اسٹیٹ کی اگر بات کریں تو ہم یہاں پر مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہندی بھی بولی جاتی ہے، اردو بھی بولی جاتی ہے، اور بولی زبانیں بھی بولی جاتی ہے۔ اور مہاراشٹر کے مختلف حصے ہیں جہاں پہ سنسکرت، یعنی کہ نیچے والے جو حصے ہیں وہاں پر کچھ لوگ آج بھی سنسکرت بولتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ یہاں پر
معیاری زبان کون سی ہے مہاراشٹر کی؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ بتائیے. مراٹھی. مراٹھی. جی جی صحیح جواب کہ مہاراشٹر کی معیاری زبان مراٹھی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم پورے ہندوستان کی بات کریں تو ہندی. ہندی، کیونکہ یہ ہندی جو ہے وہ برسر راجیہ اقتدار بھاشا ہے. کی. ہاں ہاں. جی ہندی زبان کو جو ہے وہ قومی زبان کا درجہ دیا گیا ہے، کیونکہ اس زبان کو پورے ہندوستان کے، پورے بھارت کے لوگ سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. اور یس سر. بہت سارے ایسے جو سینٹرل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پر انگریزی زبان کے ساتھ ساتھ ہندی زبان کو بھی معیاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے. انگریزی کو بھی معیاری زبان کا درجہ ہے، کیونکہ انگریزی بھارت کے اندر شاید ہی کسی کی مادری زبان ہو، لیکن وہ اقتدار کے طور پہ، حکومت کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے. حکومت کرنے والا طبقہ ایسے آفیشیل لینگویج انگلش کو، تو انگلش بھی معیاری زبان ہو گئی. ہندی کو بھی کا درجہ حاصل ہے، تو وہ نیشنل لیول پہ معیاری زبان کہلائے گا. اور اسٹیٹ لیول پہ مراٹھی جو ہے ہماری معیاری زبان کہلائیں گی، دفتری زبان. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ یس سر. یس تو سر. معیاری زبان کو آپ یاد رکھیں کہ معیار کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے میں نے وہ اسی کے نیچے لکھ دیا کہ وہ یعنی کہ آفیشیل لینگویج اسے ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں. چلیے، اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے زبان اور قواعد. زبان اور قواعد. اس چیز کے اندر آپ دیکھیے کہ ہم نے مادری زبان کے بارے میں کہا کہ مادری زبان کس طرح سیکھتے ہیں. ہم کوئی بتائے گا مادری زبان ہم کس طرح سیکھتے ہیں؟ مادری زبان فطری ہوتی ہے، یہ ہم اپنے گھر خاندان سے سیکھتے ہیں، جی آوازوں کو سن اس کر. میں جی ویری گڈ. اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مادری زبان ہماری اردو ہے، کسی کی مراٹھی ہے، کسی کی کوئی ہے، لیکن اس میں سمجھنے سیکھنے میں ہمیں پرابلم ہوتی ہے کیا بچپن میں؟ کہ بچہ اتنا ٹینشن لے رہا کہ امی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ابا کیا بول رہے، امی کیا بول رہے. اس طرح نہیں کی سر، تکلیف ایسا ہوتی ہے نہیں. کیا نہیں سر، کہ نو. بچہ منہ کو دیکھ رہا ابا کیا بول رہے، امی بول رہے پانی پی بیٹا، تو انہوں نے کنفیوز ہو جا رہا، ٹینشن لے رہا چھوٹا بچہ، امی کیا بول رہی کہ میرے کو. ایسا نہیں ہوتا ہے سر. کیا؟ جی نہیں. بہت آسانی سے وہ آپ کی پیار کو، محبت کو اور شفقت کو بچہ اپنی مادری زبان کے ساتھ بہت آسانی سے سمجھ لیتا ہے، اور وہ فطری طور پر سیکھتا ہے مادری زبان. یس. چلنا یس سر. پھرنا، کھانا پینا، دوڑنا، یہ تمام چیزیں وہ اپنی مادری زبان میں ہی سیکھتا ہے. تو یہ جو سیکھنے کا عمل ہے خاص طور پہ فطری طور پہ، تو زبان سیکھنے کا عمل ہم یہ جو لینگویج ہے، یعنی کہ سٹیٹ کی جو لینگویج ہے یا ڈی ایڈ کی جو لینگویج ہے، ہم زبان سیکھنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ زبان کی حصولی کہتے ہیں یا زبان کا اکتساب کہتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے کہ یس سر. زبان میں جہاں گنجائش کی غلطی رہتی ہے وہاں معیاری زبان کی بات. جب آپ مادری زبان سیکھ جاتے ہیں تو مادری زبان سیکھنے کے بعد آپ کو معیاری زبان سیکھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، رائٹ؟ کیونکہ آپ آلریڈی ایک زبان سیکھ چکے ہوتے ہیں. تو ہاں. ایک زبان سے دوسری زبان سیکھنے کے بعد آپ کو یہ آسانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس کو ہاں. ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اس کے معنی عرض کرتے ہیں، اور اس کے یس. گرامر بھی آپ آسانی سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یس سر، جیسے انگلش. اب جی اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بیرونی زبان ہے یا پھر مادری زبان کے علاوہ کوئی معیاری زبان ہے، جیسا کہ آپ نے کہا ابھی انگلش، تو اردو ہماری مادری زبان ہے، انگلش معیاری زبان ہے، مراٹھی معیاری زبان ہے. میری تو آپ زبان. نے یس بھی سر. اور میں نے بھی انگلش کیسے سیکھی؟ گرامر سے. اور انگلش فطری طریقے میں سیکھے نہیں سر. کہ خود بخود بچہ ہمارا 2 سال کا ہوگا، 2.5 سال کا ہوگا، مما کم پپا گو، نو نو نو. آئی وانٹ نہیں سر. واٹر، ایسا نہیں ہوا. نہیں. یہ چیزیں جو آفیشیل لینگویج ہے جسے میں ابھی معیاری زبان سے منسوخ کیا، تو یہ جو معیاری اسی زبان ہے اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں قواعد کی ضرورت پڑتی ہے، ہاں. مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے، ماحول کی ضرورت پڑتی ہے، کمیونیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے.
تو زبان Yes, sir. سیکھنے کے خاص طور لیے جو قواعد کی جو چیزیں ہیں، زبان کے قواعد اگر ہم کو پڑھنا ہے یا زبان کے قواعد کا مطالعہ کرنا ہے تو 4 چیزوں پر اس کو تقسیم کیا گیا ہے، 4 مرحلوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے صوتیات اور علم ہجا۔ صوتیات اور علم ہجا، علم ہجا کہتے ہیں حروف کی تشکیل کو، اردو میں کہتے ہیں فونیٹکس اینڈ فونولوجی۔ فونیٹکس اینڈ فونو یہ پہلا مرحلہ ہے زبان کے قواعد اس کو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے علم صرف۔ جسے انگلش میں کہتے ہیں مورفولوجی، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے، مرحلہ ہے علم نحو۔ Mhm. لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ Yes, sir. علم نحو کو یس آسان سر. زبان میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں جب ہم جملوں کی تشکیل کرتے ہیں، جسے انگلش میں کہتے ہیں سنٹیکس۔ اور چوتھا ہے معنیات، جسے انگلش میں کہتے ہیں سیمینٹکس اینڈ پریگمیٹکس۔ لکھ لیجیے آپ اس کو، سیمینٹکس اینڈ پریگمیٹکس، PRAGMATICS۔ تو سب سے پہلے ہم پہلا جو مرحلہ ہے صوتیات اور علم ہجا، اس چیز کو دیکھیں گے۔ صوتیات اور علم ہجا، صوتی کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے؟ آواز. آواز جی ساؤنڈ. جی، صوتی کا مطلب ہوتا ہے آواز، جس میں ہم حرف کی تشکیل کرتے ہیں۔ اس مرحلے میں صوتی نظام کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، صوتیات اور علم ہجا کے اندر حرف کی تشکیل پاتی ہے۔ بچہ کیا کرتا ہے، حرف کی تشکیل انجام دیتا ہے، یعنی حرف بننے کا عمل ہے یہ۔ ابا، امی، اس عمل میں حرف کی تشکیل ہوتی ہے، جیسے انگلش میں ہم فونیٹکس کہتے ہیں۔ اس میں کسی بھی زبان کے جو خاص طور پہ آوازیں ہیں، مخارج ہیں، یعنی کہ جب بھی ہم شروعات میں جب آپ نے عربی سیکھی ہوگی، قاعدہ پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا ہے، تو اس وقت جو ہمارے استاد محترم ہوتے ہیں عربی زبان کے، وہ سب سے پہلا کام یہی کراتے ہیں۔ آپ کو آوازیں اگر اڑوس پڑوس میں آپ کے عربی مساجد ہوگی، یا پھر آپ نے کبھی حافظ صاحب کو پڑھاتے ہوئے سنا ہوگا، تو آپ نے اس عمل کو بہت آسانی سے اس کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں۔ وہ بچے کو سکھاتے ہیں کہ پڑھو الف، پڑھاتے نہیں پڑھاتے ہا، ہاں. یہ کون سا عمل ہے، جیم، صاد، صاد کی وہ زبان کہاں لگانا ہے سکھاتے ہیں، قاف کی آواز کہاں سے نکالنا ہے، حلق کے اندر سے، حلق کے باہر سے۔ تو یہ مخارج جو ہے سر. پروسیس ہیں، ہوں. جی، یہ جو مخارج جس کے اندر ہم آواز دیتے ہیں الفاظ کی ترتیب کے لیے، سمجھے؟ یس سر. تو اسے ہم کیا، صوتی نظام یا صوتیات، یہ پروسیس حرف بننے کا عمل ہے، حرف کی تشکیل کا عمل ہے۔ حرف تہجیہ خاص طور پہ جو حرف تہجی کو جب آواز دیتے ہیں تو وہ فونیمز کہلاتا ہے، فونیمز، اور اس کا مطالعہ فونولوجی کہلاتا ہے۔ جب ہم حرف تہجی کا مطالعہ کرتے ہیں،
اردو میں اسے علم ہجا کہتے ہیں، جب ہم ہجے کر کر کے ان کے مخارج ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ فونیمز کسے کہتے ہیں؟ فونیمز وہ بھی بتا رہے ہیں، یہ پہلے مرحلے کے اندر ہی ہم یہ تمام چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں۔ صوتیات، جسے انگلش میں ہم فونیمز کہتے ہیں، PHONEMES۔ فونیمز وہ ہیں جب ہم انسان اپنے منہ سے نکلنے والی عام آوازیں کو نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جبکہ علم ہجا جسے کہتے ہیں، علم ہجا جس میں الفابیٹ شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الفابیٹس کی آواز نکالنا علم ہجا کہلاتا ہے، اور عام آوازیں ہیں جو بغیر کسی مشقت کے ادا کرتے ہیں وہ فونیمز کہلائے گی، صوتیات کہلائیں گی۔ سمجھ میں آ رہا دونوں فرق؟ Yes, sir. علم ہجا میں اور صوتیات میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب لوگ ہیں ہوشیار، جاگ رہے ہیں سب لوگ؟ یس سر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن بھی کر رہے ہوں۔ جی سر۔ پہلے مرحلے کی جو مین پوائنٹ تھے ہم نے آپ کو بتا آنسر دینے کے بعد آپ میوٹ کر لیجیے جب بھی آپ کو بولنا ہو۔ کسی کا ایکو ہو رہا ہے، بند کرے بیٹے۔ جی چلیے، تو پہلا مرحلہ سمجھ میں آیا۔ اسی کے اندر اور دو تین چھوٹی چیزیں ہیں جو دنیا کے جتنے بھی لینگویجز ہیں، کل بھی ہم نے بتایا کہ ہر کسی کا ایک مخصوص ساخت ہے، اس کی ترتیب ہے، زبان ایک منظم نظام ہے، یہ تمام چیزیں ہم نے کل بھی بتائے تھے۔ تو سب کی کوئی نہ کوئی ترتیب ہے، سب کا اپنا اپنا گرامر ہے، قواعد ہے، اصول ہے، تہذیب ہے، تفکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر زبان کا اپنا ایک صوتی نظام ہے، یعنی کہ ہر زبان میں جو حرف تہجی ہے ان سب کو آواز دی گئی ہے، صوتی نظام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ صوتی نظام کو حرف علت جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں واویلز، اور حرف صحیح جسے انگلش میں کہتے ہیں کنسوننٹ، ہے نا؟ ہر زبان کے جو الفابیٹس ہیں ان سبھی کو حرف علت میں اور حرف صحیح میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انگلش میں بھی آپ پڑھتے ہیں واویلز Yes, اور sir. کنسوننٹ، ٹھیک ہے؟ واویلز اینڈ کنسوننٹ اردو میں کہتے ہیں حرف علت اور حرف صحیح۔ حرف علت کے لیے اور ایک ورڈ ہے، اس کو یاد رکھیے، مسوتے کہتے ہیں اردو میں، میم سواد واو تے بڑی تے، مسوتے حرف علت کا ہی دوسرا نام ہے مسوتے۔ اور واویلز کے لیے بھی دوسرا نام ہے واویلز کے لیے بھی دوسرا نام ہے حرف صحیح یا پھر مسمتے، میم سواد میم تے بڑی تے، مسمتے، یہ کنسوننٹ کے لیے کہتے ہیں مسمتے، مسمتے یا پھر حرف صحیح، یہ کنسوننٹ کے لیے ہے، اور واویلز کے لیے حرف علت یا پھر مسوتے۔ دو الفاظ کو ایک ساتھ یاد رکھنا ہے، مسوتے اور مسمتے، ٹھیک ہے؟ واویلز اور کنسوننٹ، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کنفیوژن؟ Ji, sir. No, sir. کسی بھی زبان میں حرف علت کی تعداد، جس کا ایکو ہو رہا ہے وہ لوگ تھوڑا سا اس کو میوٹ کر لیں، اور جب بھی جواب دے رہے ہیں فوری انمیوٹ کر کے آپ آنسر دے سکتے ہیں۔ کسی بھی زبان میں آپ یاد رکھیے کہ حرف علت جسے ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں واویلز، کسی بھی زبان میں حرف علت کم سے کم 3 ہو سکتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 20 ہو سکتے ہیں۔ واویلز کی تعداد کی بات کر رہے ہیں ہم، حرف علت کی بات کر رہے ہیں ہم، کم سے کم 3 یا زیادہ سے زیادہ 20 ہو سکتے ہیں۔ اب تک کی جو زبان ہے اس کا مشاہدہ ہے، جبکہ حرفوں کی تعداد 8 سے 10 ہو سکتی ہے، 8 سے 10 سے لے کے 50 سے 60 تک ہو سکتی ہے، حرف یعنی Consonant. کنسوننٹ آپ کے،
جی 8-10 سے لے کر 50-60 تک ہو سکتی ہے. 8-10 سے لے کر 50-60 تک ہو سکتی ہیں. اب وہ ڈیپینڈ کرے گا کون سی زبان آپ دیکھیے کون سی زبان میں سب سے زیادہ ہے کون سی زبان میں سب سے کم ہے وہ الگ بات ہے. اردو کی اندر جو اصوات ہیں جو ہم کنسوننٹ جسے کہتے ہیں دونوں ملا کر وہ کتنے ہیں؟ یہ 5 چھوڑ جی ہم جملہ آوازیں بتا رہے ہیں. 29. جی 29. 29. Okay. اچھا اور 35. اچھا اور قریب ہیں بولیے. دونوں ملا کر اگر ہم کل اصوات کی بات کریں دونوں ملا کر حرف علت اور حرف صحیح دونوں کو اگر ہم ملا دیں تو اردو کے اندر کل اصوات 49 ہے. ٹھیک ہے جس میں حرف علت آپ کے 10 سمجھے جاتے ہیں. آپ اس کو نکالیے ڈھونڈ کر اور پڑھیے ایک مرتبہ پھر سے جس کے اندر ڑ ز وہ تمام عربی کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں جو اردو میں ہے. اس میں حرف علت آپ کے 10 رہیں گے اور 39 آپ کے پاس جو ہے مسمی یا حرف صحیح ہوگی. ٹوٹل ملا کے ہو گیا 49. ٹھیک ہے بعد میں آپ اس کو ڈھونڈیے لکھیے اور ہم کو واٹس ایپ پہ بھیجیے کہ سر حرف علت بھی مل گئے اور حرف صحیح بھی مل گئے. ٹھیک ہے جی سر. اب یاد رکھیے اس چیز کو. حرف صحیح جو آخری جو ٹرم ہے حرف علت اور حرف صحیح کے حرف صحیح کے لیے اور ایک ہے مفرد حروف. حرف صحیح کو مفرد حرف بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے نوٹ ڈاؤن رکھیں. یہ پہلے مرحلے کے اندر ہم نے اتنی چیزیں دیکھے. کون سا مرحلہ تھا پہلا کوئی بتائے گا؟ زبان کے قواعد کے متعلق ترتیب میں ہم پہلا صوتیات اور علم حجا. صوتیات اور علم جی جسے انگلش میں کہتے ہیں پولیٹیکل. جی اس میں کون سا عمل ہوتا ہے؟ صوتیات کی آواز کا تشکیل. حرف کی تشکیل آسان یاد رکھنے کے زبان کے قواعد کی ترتیب میں پہلا مرحلہ جسے ہم نے کہا یہ ایکو کس کا ہو رہا ہے بتانے. اس میں صوتیات اور علم حجا ہے تو اس میں حرف کی تشکیل سب سے پہلا مرحلہ حرف کی تشکیل کا ہے جسے ہم آواز نکالتے ہیں اور انہیں آواز دیتے ہیں نشانات کو علامتوں کو جسے انگلش میں کہتے ہیں فونیٹکس اینڈ فونولوجی. یہ تمام چیزیں آپ نے نوٹ ڈاؤن کی ہوگی. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہم نے آپ کو لکھائے تھے علم صرف. علم صرف یعنی کیا؟ اب دیکھیے حرف سے مل کر کیا بنتا ہے. پہلے مرحلے میں ہم نے لفظ پہلے مرحلے میں ہم نے حرف بنانا سیکھے یعنی بچہ حرف بولنا سیکھا. اس کے بعد حرف سے مل کر کیا بنتا ہے الفاظ. تو علم صرف میں کیا ہوتا ہے الفاظ کی تشکیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے علم صرف یعنی کیا؟ الفاظ کی تشکیل. الفاظ کی تشکیل. جی انگلش میں کہتے ہیں مورفولوجی. ٹھیک اب اس میں کیا ہے کہ علم صرف کی جو خاص طور پہ جس طرح ہم نے وہاں پر دیکھے کہ صوتیات ہے یا علم حجا کی اس کا بنیادی جو چیزیں تھیں وہ حرف علت اور حرف صحیح تھی. ٹھیک ہے یہاں پر علم صرف کی بنیادی اکائی کیا ہے بتائیے. وہاں پر بنیادی فنڈامنٹل چیزیں کیا تھی علم نحو کی اپنے علم حجا کی الفابیٹس ضروری تھے اس کے لیے. اب یہاں پر کیا ضروری ہے علم صرف میں ورڈس
वर्ड جی ورڈس کو اردو میں بولیے کیا کہیں گے؟ سنگل अल्फाज لفظ لفظ. جی یہاں پر اس کا بنیادی اکائی کیا ہے؟ لفظ. جسے اور اردو میں ایک لفظ ہے جسے انگلش میں اردو میں کہتے ہیں صرفیہ. لفظ کے لیے اردو میں دوسرا حرف ہے صرفیہ. لفظ کو ہی صرفیہ کہتے ہیں. اگر ایگزام میں آ جائے ٹیٹ میں یا ٹی ٹی میں تو آپ لوگ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ لفظ کو ہی صرفیہ کہتے ہیں. اسی لیے الفاظ کی تشکیل کو یہاں پر علم صرف کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، صرف کا ہی لفظ صرفیہ سے ہی بنا ہے لفظ صرف. علم صرف یعنی صرفیہ کی تشکیل. صرفیہ کسے کہیں گے؟ حرف کو کہیں گے، الفاظ کو کہیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک لفظ کو سنگل ورڈ کو انگلش میں کہتے ہیں مورفون. مورفون ایمی. ٹھیک، لکھ رہے ہیں آپ؟ जी सर. اب دیکھیے اس میں بنیادی اکائی مورفوم ہے یعنی صرفیہ ہے. اور جب ہم ان الفاظ کو ملا دیتے ہیں یعنی کہ مورفوم کا جو مجموعہ ہوتا ہے، الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے، ہم اسے اردو میں کہتے ہیں لغت. الفاظ کا مجموعہ، ٹھیک ہے، لغت. اور انگلش میں کہتے ہیں اسے لیگزیمز. ٹھیک ہے. اب یہ جو لیگزیمز ہے، جو الفاظ کا مجموعہ ہے، اب دیکھیے کہ ایک لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک لفظ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں، آپ اس کے بارے میں کچھ بھی کہیے. ٹھیک ہے. ایک لفظ ہے جی میں نے کیا لکھا ہے بتائیے کوئی؟ پانی پانی میں نے پانی لکھا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک حرف ہے یا ایک سے زائد ہے؟ یہ صرفیہ ہے یا لیگزیم ہے؟ لیگزیم یہ لیگزیم ہے. یہ ایک لفظ ہیں یا الفاظ ہیں؟ सर्फिया है सर. लफ्ज یہ है. ایک لفظ ہے. لفظ یہ ایک لفظ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بھی کہیے، اس کو ملائیے اور دوسرے الفاظ کا استعمال کر کے 2 حرفی 3 حرفی بنائیے. اس کو 2 الفاظ 3 الفاظ بنائیے. اس کو पानी اسی کو استعمال पानी کریے. 2-3 साफ होना चाहिए. پانی صاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور تمام جانداروں کے لیے پانی بہت ضروری ہے. پانی کھارا ہے. اور ہماری پانی بیچ میں بھی بنیادی آ سکتا ہے پہلے. جی پانی انہوں نے کہا کہ ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. اور بتائیے. میں اس کے بعد اور چیزیں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کے سمجھا رہا پانی سے ہی جاندار کی زندگی ہے. ہوں. جی اور کوئی بچا آنسر دینے کے لیے؟ دیکھیے آپ حصہ نہیں لیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے. جو لوگ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ان کو بعد میں دوبارہ ریپیٹ کرنے کی یا ریویژن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ رہتے ہیں. بہت ساری چیزیں ڈسکشن کے متعلق سے ان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو اب دیکھیے جو جتنے بھی ریپلائز آپ لوگوں کے آئے تو کسی نے کہا کہ ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے پانی ایک ہے. کسی نے کہا کہ پانی بے کھارا ہے. ذائقہ کسی نے کہا پانی بے ذائقہ ہے. تو یہ جتنے بھی الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہوئے ہیں تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پانی کے اس لفظ سے پہلے لگے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ الفاظ پانی اس لفظ کے بعد آپ لوگوں نے لگائے ہیں. ٹھیک ہے. تو پانی اس لفظ سے پہلے لگنے والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ سابقہ کیا کہتے ہیں؟ سابقہ. اور پانی اس لفظ کے بعد لگنے والے لاحقہ جی
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کیا کی کہ ایک یہ پلیز ایکو کس کا ہو رہا، کوئی ایک پارٹیسپینٹ ہے جس کا میوٹ آن کرنے کے بعد اسپیکر ایکو ہو رہا ہے. تو دیکھیے یہاں پر آپ ہی کی زبانی پانی سے پہلے بھی آپ نے کچھ الفاظ کا استعمال کیے، پانی کے بعد بھی کچھ الفاظ کا استعمال کیے، جسے ہم سابقے کہتے ہیں اور بعد میں لگنے والے کو لاحقے کہتے ہیں. پانی ایک لفظ تھا جسے ہم صرفیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مرفوم کہتے ہیں، لیکن ہم نے بہت سارے الفاظ اس کے پہلے لگائے، اس کے بعد لگائے، اس کے بعد ہم نے کیا کیے، الفاظ کی تشکیل کی، ایک جملہ بنانے کی کوشش کی. تو یہ جو پروسیس ہے، یہ جو عمل ہے، یہ جو مطالعہ ہے، جس میں ہم ایک صرفیے کو لاحقے کا استعمال کرتے ہیں، ایک صرفیے کو سابقے کا استعمال کرتے ہیں، یہ جو پروسیس ہے، یہ جو عمل ہے، یہ پورا کے پورا عمل جس میں ہم کسی صرفیے کو سابقہ لگاتے ہیں یا لاحقہ لگاتے ہیں، تو یہ جو پروسیس ہے علم صرف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، انگلش میں کہتے ہیں مارفولوجی. سمجھ میں آ گیا آپ کے علم صرف کیا ہے؟ جی سر. آسانی سے کبھی بھی یاد رکھنے کا، کنفیوز ہونے کا نہیں. علم صرف یہ بہت زیادہ گرامیٹیکل ورڈ نہیں ہے. اگر آپ صرفیہ یاد رکھیں گے تو علم صرف بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. صرفیہ یعنی لفظ، علم صرفیہ یعنی الفاظ کی تشکیل سے بامعنی لفظ بنانا، جملہ بنانا، ٹھیک ہے، سابقے اور لاحقہ کا استعمال کرتے ہوئے. اور جو صوتیات تھے تو اس میں صوتی یعنی آواز، اس میں آواز کی تشکیل سے ہم عرف بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہم کیا بناتے ہیں، الفاظ کی تشکیل دیتے ہیں، مارفولوجی، علم صرف. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں آپ؟ جی سر. جی سر. اب دیکھیے کہ یہ جو پروسیس ہے مارفولوجی جسے ہم نے ابھی سیکھا ہے یا علم صرف ہے، یہ وہ عمل ہے جس کے اندر ہم اصوات کا بھی استعمال کرتے ہیں، بامعنی مرکب الفاظ کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور ان میں تبدیلی بھی کرتے ہیں، واحد جمع کا استعمال کرتے ہیں، صفت کا استعمال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، مؤنث مذکر کا استعمال کرتے ہیں، متعدد الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. اور یہ جتنے بھی پروسیس ہیں، یعنی کہ ہم جو بات بھی کر رہے ہیں، تو بات کرنے کے دوران بھی ہم بہت سارے مرکب الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں اور قواعد کا استعمال کر رہے ہیں. ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ علم صرف کے اندر ہمیں اور آپ کو مہارت ہے، ٹھیک ہے. آپ جب اچھے سے اردو کا کلام سیکھ جاتے ہیں، بات کرنا سیکھ جاتے ہیں، تبھی یہ ممکن ہے جب آپ مارفولوجی کے اندر ایکسپرٹ ہے، یعنی علم صرف کے اندر ایکسپرٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا عمل ہے زبان کے قواعد کا، سمجھ گئے. اس کے بعد تیسرا دیکھیے، تیسرا مرحلہ ہے علم نحو. علم نحو، علم نحو کیا ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں سنٹیکس. یہ بھی بہت آسان ہے، اس کا جواب بھی آپ ہی دیں گے کہ سب سے پہلے مرحلے میں اردو قواعد کے یا زبان کے قواعد کے بچہ کیا سیکھا؟ بتائیے، پہلے مرحلے میں بچے نے کیا سیکھا؟ جی، اردو اس کے پروناؤنسیشن سیکھا ہے نا، جسے ہم فونولوجی کہتے ہیں، علم ہجا کہتے ہیں، فونیمز کہتے ہیں. اس کے بعد جب اس کو آوازیں نکالنا آ گئی حرفوں کی، تو اس کے بعد سیکنڈ مرحلے میں اس نے کیا تشکیل دیا؟ الفاظ کی تشکیل دیا، جسے ہم نے صرفیہ اس کا بنیادی رکن مانا اور صرفیہ سے بنا علم صرف. یعنی پھر اس نے بہت سارے الفاظ کو جمع کرنا شروع کیا، تشکیل دینا شروع کیا، وہ صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو گئی. اب الفاظ سے مل کر کیا بنے گا؟ جملہ. جی. تو یہ جو تیسرا مرحلہ ہے جملے کی تشکیل، جسے علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یس سر. علم نحو کے اندر زبان سیکھنے والا کیا کرتا ہے کہ بامعنی الفاظ کی تشکیل دیتا ہے، انہیں ترتیب دیتا ہے، اور اپنے جذبات، احساس، خیال کے مطابق ان کا استعمال کرتے ہوئے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، اور بات کے متعلق خود بخود
اپنی صلاحیت کی بنیاد پر ان الفاظوں میں تبدیلی بھی کرتا ہے. جیسا کہ اگر ہم ایک جملہ کہیں گے کہ آج کلاس ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جملہ ہے کہ ابھی کلاس جاری ہے نا، اور آپ جب 10 بج جائیں گے کلاس ختم ہو جائیں گے تو آپ سب لوگ کیا کہیں گے بتائیے؟ کلاس ختم ہو چکی. کلاس ختم ہو چکی ہے. تو یہ آپ نے کیا کیا، اپنے جو جملہ تھا، جو الفاظ تھے، اس میں آپ کلاس ختم ہو چکی ہے، ختم ہو گئی، کلاس تھی، یعنی کہ ماضی کے اندر آپ اس کا استعمال کریں گے، رائٹ؟ تو یہ جو مہارت ہے، یہ تمام چیزیں جو جملوں کے اندر تبدیلی کرنا اور الفاظ کے اندر تبدیلی کرنا، یہ سب کہلائے گا علم نحو. ٹھیک ہے، علم نحو کے اندر صحیح الفاظ ادا کرنا، صحیح جملہ ادا کرنا، مہارت کے ساتھ بولنا، یہ تمام چیزیں شامل ہیں. با مقصد صحیح جملہ بولے گا، صحیح جملہ لکھے گا، صحیح جملہ پڑھے گا، یہ تمام چیزیں علم نحو کے اندر شامل ہیں. آیا ہو تو ریسپانس دیجئے تاکہ ہمیں لگے کہ جو کچھ بھی باتیں بتائی جا رہی ہے تو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. یس سر. باقی سب ہیں؟ اوکے. چلیے آخری مرحلہ ہے اردو جو زبان سیکھنے کے فوائد کے مرحلے میں، اس میں نمبر 4 ہے معنیات. اب بتائیے کہ یہ اور ہائر لیول لاسٹ مرحلہ ہے. اب جملے آ گئے، ٹھیک ہے. جملوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم آپس میں کیا کرتے ہیں؟ گفتگو کرتے ہیں. ویری گڈ. جی، جملوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم بات چیت کرتے ہیں، تکلم کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو معنیات جو یہ چوتھا مرحلہ ہے زبان کے قواعد کا، اس میں گفتگو کی تشکیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. گفتگو کی تشکیل کو انگلش میں کہتے ہیں سیمنٹکس اینڈ پریگمیٹکس. ہم نے لکھا دی شروعات میں سیمنٹک اینڈ پریگمیٹکس. یہ انگلش زبان میں بھی ہے. انگلش کا جب آپ گرامر پڑھیں گے اس میں بھی یہ چیزیں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی. ٹھیک ہے. سیمنٹک اینڈ پریگمیٹکس یہ آخری مرحلہ ہے. انگلش میں ہی اگر ٹرمینالوجی میں اگر ہم بات کریں تو پہلا ہے فونیٹکس اینڈ فونولوجی، دوسرا ہے مارفولوجی، تیسرا ہے سنٹیکس، اور چوتھا ہے سیمنٹکس اینڈ پریگمیٹکس. ٹھیک ہے. اس مرحلے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ گفتگو کے دوران جو جملے استعمال کرتے ہیں اسے صحیح ترتیب سے استعمال کرتے ہیں، جملوں کو بامعنی استعمال کرتے ہیں. تو دو چیزیں جو گرامر کے اندر آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے، سیمنٹک اور دوسرا ہے پریگمیٹک. تو سیمنٹک یہ جڑا ہوا ہے جملوں سے، جملوں کی تشکیل سے. ٹھیک ہے. جملوں کے معنی سے جڑا ہے سیمنٹک، کہ آپ کتنا بامعنی جملہ بول رہے ہیں. اور جبکہ یہ جو دوسرا جو ٹرم ہے پریگمیٹکس، یہ پریگمیٹکس جڑا ہوا ہے سیاق و سبق، یعنی کنٹیکسٹ جو اقتباس ہے اس سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یس سر. جی سر. جی. تو یہ 4 چیزیں زبان کے قواعد کے مطالعے کے اندر آتی ہے. کوئی بتائے گا 4 چیزیں کون کون سی چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں دیکھی ہے؟ بتائیے فوری. جی سر بتاؤں. صوتیات اور علم ہجا، علم صرف، علم نحو، معنیات. جی زور سے بولیے. صوتیات اور علم ہجا، علم صرف، علم جی. نحو، معنیات. اوکے. اس کو انگلش میں بھی یاد رکھیے. ہاں. معیاری زبان کسے کہتے ہیں؟ معیاری زبان کسے کہتے ہیں بھائی؟ جی ویری گڈ. اس کے ساتھ ہمیشہ ایک ورڈ کو جوڑے رکھیں،
معیاری زبان کے ساتھ کہ جو زبان کا تعلق اقتدار سے ہو یا پھر برسر اقتدار طبقے سے ہو، تو وہ جو استعمال کریں گے، وہ زبان جو لاگو کریں گے عوام الناس پر، وہ معیاری زبان کہلائے گی. ٹھیک ہے، اس سیناریو میں نہیں، ہم اس سیناریو میں نہیں جانا چاہیے. اگر غلطی سے کہیں پوچھ لیا تو معیاری زبان کا مطلب اچھے الفاظ، معیاری زبان کا مطلب ادب والے، اخلاق والے، یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کا مین ڈائریکٹلی جو ریلیشن ہے وہ اقتدار سے ہے، گورننس سے ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ یس سر. جی سر. تو اس کے بعد بھی ایک اور 2-4 پیجز ہیں جس کے اندر ہم کو دیکھنا ہے زبان کی آموزش اور اکتساب. اس میں اہم چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے کی ہے، جس میں میں آپ کو بتا دوں کہ ماہرین کردار یا بیہیویئرسٹ جو ماہر نفسیات رہے ہیں، پالو ہے، اسکینر ہے، البرٹ باندورا ہے، نامسکی ہے، پیاجے ویگرس کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جتنے لوگ ہیں ان سب کے اردو اکتساب، یا پھر اردو نہیں، زبان کے جو اکتساب ہے، زبان کی ترسیل ہے، زبان کا ماحصل ہے، یہ جتنے بھی ٹرمینالوجیز ہیں ان کے بارے میں جو بیہیویئرسٹ ہیں، ماہرین کرداریت ہیں، ان کا نفسیاتی پہلو کیا ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ پیریڈ میں ہم دیکھیں گے. نیکسٹ پیریڈ کبھی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اٹس ڈپینڈ اپون ہمیں کتنا وقت ملتا ہے اور آپ کو وقت کتنا ملتا ہے. تو ابھی تک جتنے بھی ہم نے آن لائن کلاسز لی ہیں تو یہ ہماری اویلیبلٹی کی بنیاد پر ہی ہوئے ہیں. اگر ہو سکتا ہے کہ اگر دوپہر میں ہمیں وقت ملے تو ہم آپ کو 1 گھنٹہ پہلے گروپ میں میسج کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہو ہیڈ فون لگا لینا اور تیار ہو جانا، کیونکہ سبھی لوگ ٹیٹ کی تیاری میں مصروف ہیں. تو جہاں کہیں سے بھی جس طرح بھی جس طریقے سے بھی علم ملے، اس اپارچونیٹی کو طالب علموں کو چاہیے کہ وہ اسے حاصل کر لیں. ٹھیک ہے، ہم بھی اتنے کوئی ایک فکس ٹائم نہیں دے سکتے، اس وجہ سے ایز پر اویلیبلٹی یہ آن لائن کلاس چلتے رہے گی. کبھی سبجیکٹ بھی اگر یہ ٹاپکس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم دوسرا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے CDP، اس کے بھی کچھ اہم ٹاپکس کو کور کرنے کی ہم کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ تمام تر چیزیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی. اس کے باوجود بھی اگر کچھ چیز رہ جاتی ہے سمجھنے میں، جو چیز پڑھائی گئی ہے، تو وہ آپ پرسنلی بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ بتا دیجئے کتنے لوگ سن رہے ہیں. جی سر. جی، اوکے. ٹھیک ہے، یہ جو اس سے پہلے کی جو چیزیں تھیں وہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کی بھی، اس کو دہرائیے، اس پر سوالات بھی دیکھیے. CTET کے اندر یہ بڑا چیپٹر ہے، بڑا سبق ہے، اور اگر آپ اس CTET کی اسٹڈی کر رہے ہیں تو چیپٹر وائز گزریے. نوٹس استعمال کرنے سے آپ کو چیپٹر کی وسعت کا اندازہ نہیں ہوتا. ہم نے بھی جب CTET پاس کیا تو ہم نے کبھی نوٹس کا استعمال نہیں کیا. نوٹس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف آپ کو سیناپسس ملتے ہیں، ہیڈنگس ملتی ہے، لیکن اس سبق میں اس کے لیمیٹیشنز کا اندازہ نہیں ہوتا نوٹس کی وجہ سے. اس سے سب سے بیٹر وے یہی ہوگا کہ آپ بکس کا استعمال کریں. بکس میں کون سے سبق آپ نے پڑھے ہیں، کون سے سبق آپ کے رہے ہیں، اس چیز کا آپ کو اندازہ ہمیشہ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں کہ سر CTET کے نوٹس ہے کیا. یہ نوٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. سب سے بہترین طریقہ کتابیں ہیں. کتابوں میں ہم کو اسباق کی فہرست ہوتی ہے، اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے، تمام چیزیں کتابوں کے اندر ہیں. تو ایک سبجیکٹ کی ایک بک کیوں نہ ہو، یا پھر تمام سبجیکٹ کی ایک بک کیوں نہ ہو، مختلف بکس اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. خاص طور پہ اردو کی تھوڑی مشکلات ہے، جو بہت سارے اسٹوڈنٹس نے ہم سے منگوائے ہیں اردو کی. تو اردو کی کتاب مہاراشٹر میں جو ہم پڑھاتے ہیں وہ یہاں پر نہیں ملتی، اس لیے جن لوگ کو چاہیے وہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو دینے کی ہم کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں. جزاک اللہ خیر، شکریہ، السلام علیکم.